الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات پڑھیں ارباب اعضا قرآن مجید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو شخص بھی ایسا دین لے کر آئے جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام سے ہٹ کر کسی دین کو اپنا کر خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی حاضر ہوگا تو خدا فرماتا ہے اس دین کو قبول نہ کیا جائے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں جو دین قبول ہے وہ ہے اسلام، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دین کو اپنائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، اور یہ شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ تو یعنی ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن کر آیا، میں نے اس کا دین قبول نہیں کرتا۔ بے شک یہ بات بھی اس میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن کر آیا میں اس کا دین قبول نہیں کروں گا، بے شک یہ معنی بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کفر، زندقہ، شرک اور یہ دیگر چیزیں، یہ مذاہب جو باطل ہیں، شرک اور کفر، ان میں سے کسی ایک کو اپنا کر آیا تو اللہ کہہ رہا ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ بے شک یہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں کو، اور وہ ہم سب کو کیا ہے، اور قیامت تک کے مومنین مسلمانوں کو کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول۔ اب دین خدا کس چیز کا نام ہے؟ دین خدا کس چیز کا نام ہے؟ دین کے دامن میں دو چیزیں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام سنت نبی اور آل نبی ہے۔ یا علی، تو لہذا جو قرآن اور سنت نبی اور آل نبی کے مطابق
اپنا عقیدہ لے کر آئے گا، اپنا عمل لے کر جائے گا، اسی کا عقیدہ بھی اسی کا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہلوائے تو مسلمان، پڑھے نبی کے نام کا کلمہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کبھی کہتا ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، اور آگے بڑھ کر اپنے نور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے علی ولی اللہ کا بھی وہ قائل ہو گیا، ایمان کا اظہار تو کر رہا ہے لیکن اس کے جو عقائد ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، نہ وہ قرآن کے مطابق ہیں، نہ نبی اور آل نبی کی سنت کے مطابق ہیں، یہ کلمہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے نجات حاصل کر لوں گا، کلمہ پڑھنے میں نجات نہیں ہے، اسلام نام کلمہ پڑھنے کا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کے تو آپ حدود اسلام میں داخل ہوئے، اب اگلی ذمہ داری یہ ہے جس اسلام کا کلمہ پڑھا ہے زندگی میں تعلیم یا قرآن کی ہو یا پھر 14 کے فرمان کی ہو۔ یا علی، لہذا ہم اپنے آپ کو مولائی بھی کہلوائیں، نبی کے حبدار بھی کہلوائیں، خدا کے مواعظ بھی کہلوائیں، لیکن ہم عمل کریں اپنی مرضی کا۔ میری اور آپ کی مرضی دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا نام دین خدا۔ اللہم صلی علی نبی اور آل نبی کی پاک سنت کا نام دین خدا ہے۔ لہذا آج لوگ ہوتے ہیں، میرا دل کہتا ہے یہ کام بڑا اچھا ہے، میں اس کام کو کرتا ہوں، فلاں کام بڑا اچھا ہے، میں یہ کرتا ہوں۔ میرا دوست، کسی کام کو انجام دینے سے پہلے دل سے نہ پوچھ یہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ تجھ اور مجھ پہ قرآن اور اہل بیت کی اطاعت فرض ہوئی ہے، دل کی اطاعت فرض نہیں ہوئی۔ اطاعت اللہ کی کر، اطاعت اللہ کی کر، اطاعت وارثان قرآن کی کر۔ یہ کیا ہم دل کی ماننی بیٹھ جائیں؟ میرا دل کہتا ہے میں فلاں کام کرنا، تو لہٰذا اپنی مرضی کرتے جائیں گے، کوئی عمل ہم اپنی طرف سے اضافہ کر لیں، وہ دین میں ایک نیا کام بن جائے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے کسی اصول اور قانون کو بنا کر دین میں داخل کر دے، کسی کام کو انجام دے، اس کو دین کا عمل بنا دے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ 14 کے فرمان سے ثابت ہو، اس کو اسلام میں بدعت کہتے ہیں۔ اور جو شخص بدعت کرتا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، گویا وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہوتا ہے نہ خدا کو ایسا حکم بنانا آیا، نہ مصطفیٰ کو بتانا آیا، نہ نبی کی آل نے بتایا، میں ان سے بہتر جانتا ہوں۔ الیاذ باللہ، وہ بدنصیب اپنے عمل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز کو دین میں داخل کر کے دین کا حصہ بنا لیتا ہے۔ لہذا ہم سب پر جو فرض ہے، مجتہد سے لے کر عوام الناس میں سے ادنا فرد تک، اگر کوئی چیز واجب ہے یا وہ قرآن ہے یا پھر وہ 14 کا فرمان۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اسلام کے کوئی دین لے کر آیا، اس کو قبول نہیں کرو۔ تو ہم اپنی رسم و رواج اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو قبول نہیں ہوں گے۔ جب وہ ہمارے رسم و رواج خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو پھر معاشرے میں کیا ان کا انجام دینا صحیح ہے؟ کتنے ہم لوگوں نے رسم و رواج بنا رکھے جو غریبوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ ہم نے جو ہے وہ مفت کے رسم و رواج بنا رکھے، مثلا کل خانیوں کے اوپر جو ہے اگر کوئی دیگے نہیں بچ چڑھاتا تو دنیا والے اس کو ملامت کرتے،
کہ کسی نبی اور امام نے فرمایا کہ کل خانی کے اوپر آئے ہوئے لوگوں کو ان کو بریانی کھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، بلکہ رسول اللہ نے تو اپنے پاک دین میں یہ تعلیم دی ہے اہل مصیبت کے ہاں 3 دن ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، ان کے گھر سے کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کوئی مرنے والا مرا ہے شاید ہمارے لیے دعوت ولیمہ بن جائے، لہٰذا یہ رسم و رواج ہیں۔ غریب شخص اگر بیچارہ اہتمام نہیں کرتا تو اس کے لیے دنیا والے اس کی ملامت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مصیبتیں ہمارے اندر جتنی بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، جہیز کی لعنت ہو، یہ میں لعنت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جہیز جو ہم اپنی طرف سے طلب کرتے ہیں، ہاں اپنی طرف سے کوئی شخص اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کو جو جہیز دیا گیا تھا، اللہم صلی علی محمد، ملتا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کائنات کا امین فرد علی جبن ابی طالب، نبی فرماتے علی حق مہر دو، اللہ حق مہر لے کے اس کے 3 حصے کی، ایک سے فاطمہ زہرا کا جہیز خریدو، ایک سے آنے والے براتیوں کو کھانا کھلاؤ، ایک حصے کی حفاظت کرو، مشکل وقت میں میری بیٹی زہرا کے کام آئے۔ یا علی، آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب ہمارے لیے تو بیٹیوں کی شادی مشکل ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ پریشانی ہوتی تھی ماں باپ کو کہ بیٹی ہمارے براتیوں کو کھانا کھلانا ہے، اب کھانے کا نہیں کہتے، اب کہتے ہیں کھانا تو کھانا ہے، ظاہری بات ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ بارات میرج ہال سے لے کے، کیا ہے؟ یعنی وہ میرج ہال کا خرچہ بھی اس بیچارے کو کرنا ہے۔ اور خدا گواہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے اتنی مصیبتیں کی ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں جو ایک سروے ہوا ہے کہ کتنی لاکھ تعداد میں خواتین جو 35 سال سے اوپر ہو گئی ہیں وہ کنواری بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں قرآن اور 14 سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لہذا دین اسلام مانا ہے تو اسلام کی تعلیمات بھی مانو، اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ ایک حرف کی بھی اجازت نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے دین میں داخل کریں، ایک حرف کی نہیں۔ جو خدا نے دیا، جو نبی نے دیا، جو امام نے دیا، بس وہی دین ہے، اسی پہ عمل کرو، اسی میں نجات ہے۔ ایک حرف ہم قرآن میں اضافہ کریں تو کافر بن جائیں گے، ایک حرف قرآن سے کم کر دیں تو کافر بن جائیں گے، ایک حکم نبی کی شریعت میں اپنی طرف سے داخل کریں تو بے دین اور گمراہ اور بدعتی بن جائیں گے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کا حق حاصل ہے۔ روایت اور قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ آپ اس شہر میں جب داخل ہو نا دروازے سے تو آپ سجدے کی حالت میں داخل ہو۔ وَقُولُوا حِدَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ تم سجدہ بھی کرو معافی کا، اور تم حِدَّةٌ، تم مجھ سے معافی استغفار بھی کرو تو میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں۔ بنی اسرائیل سے کہا سجدہ بھی کرنا ہے اور استغفار بھی کرنا، اللہ نے کہا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ جو قوم تھی جس کو حکم خدا آیا، قرآن کی آیت مجیدہ ہے کہ تم سجدہ کر کے استغفار کرو، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، انہوں نے سجدے کی بجائے سینہ تان کے متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے۔ دوسرا، استغفار نہ کیا۔ اللہ کہتا ہے حِدَّةٌ، یعنی تم استغفار کرو، توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ یہ کیا کہتے تھے؟ یہ لفظ کہتے تھے حِنْطَةٌ،
ہنتتن کا مطلب ہے یعنی اے اللہ ہمیں گندم دے. اللہ کہتا ہے تم کہو ہنتتن یعنی تم استغفار کرو، مجھ سے معافی طلب کرو. یہ کہتے تھے ہنتتن شہر میں داخل ہو کے اے اللہ ہمیں گندم دے، یعنی اللہ کا اس طرح اس کے قول کا مذاق اڑایا. ایک سجدہ نہ کیا، دوسرا استغفار کا نام انہوں نے گندم رکھ دیا. تو جس کا نتیجہ کیا ہوا، جب اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اللہ نے اس قوم میں طاعون کی بیماری پھیلا. طاعون کی بیماری جہاں پر چوہے زیادہ ہوتے ہیں وہاں ایک خاص بیماری آ جاتی ہے، طاعون کی بیماری ہوتی ہے تو لوگ مر جاتے ہیں. تو بہرحال طاعون کی بیماری جو ہے وہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے ایک لفظ بدلا تھا. یہ کیا کہتے تھے، کہہ دیتے اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تو انہوں نے حتتن کہہ دیا، لفظ بدل دیا، اللہ کے مقصد کا مذاق اڑا دیا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑا دیا. تو ایک حرف ایک لفظ کے بدلنے سے، ایک لفظ ہنتتن ایک لفظ کے بدلنے سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. تو خدا کو ایک لفظ کا بدلا دینا بھی دین میں خدا کو یہ محبوب نہیں، خدا کو یہ بات پسند نہیں. اور دوسرا ہمارے پاس روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں امام کے پاس ایک شخص ہے فرزند رسول، زمانہ پر فتن ہے، مجھے کوئی ایسا عمل کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں دین خدا پہ ثابت قدم رہوں، میں زمانے کی گمراہیوں سے محفوظ رہ جاؤں، میں گناہوں کی دلدل سے محفوظ رہ جاؤں. امام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اس دعا کی پابندی کر، اللہ تجھے زمانے کی آفات و مصیبتیں، تجھے اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، تیرا دین ثابت رہے گا. لیکن امام نے بتایا نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو؟ نماز نہ پڑھنا، نماز نہیں پڑھتا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں اور وہ دعا کیسے پڑھے؟ تو لہذا نماز کے بعد کہا یہ پڑھ. جو راوی تھا امام کی خدمت میں اس نے کہا مولا میں ایک مرتبہ دہراتا ہوں، کہتا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، والابصار کا اضافہ کر دیا، ثبت قلبی علی دین. امام فرماتے ہیں بے شک اللہ مقلب القلوب والابصار ہے. تو نے جو والابصار کا اضافہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں جیسے میں نے تعلیم دی ہے تو ویسے پڑھ. بے شک اللہ قلوب کو اور بصارتوں کو پھیرنے والا ہے، دین پہ ثابت قدم رکھنے والا ہے. لہذا جس طرح میں کہہ رہا ہوں تو اتنا پڑھ، اپنی مرضی نہ کر. ایک جملہ والابصار کا اضافہ امام پسند نہیں کر. اب ذرا غور کر، وہ کہہ رہے والابصار، امام کہہ رہے ہیں یہ کلمہ حق ہے. امام نے کیوں اجازت نہ دی؟ کیونکہ اگر اس کلمے کی اجازت دے دی تو یہ آگے پھر اور اپنی مرضی کرے گا، پھر اور مرضی کرے گا. وارثان دین یہ پسند نہیں کرتے ہمارے چاہنے والے دین میں اپنی مرضیاں کرتے پھریں. مرضی اللہ کی، دین وہ ہے جو نبی نے پہنچایا ہے اور جس کو آل محمد نے بچایا ہے. تو لہذا ایک لفظ کی تبدیلی پر نہ خدا راضی ہے نہ امام راضی ہے. اور اگر ہم دین کے نام پہ کوئی عمل دین میں داخل کر دیں، ہم کہیں گے سنت ہے. یہ کیسے سنت ہو سکتی ہے؟ ہم کہیں گے فلاں عمل جو ہے یہ مستحب ہے. جی کیسے مستحب ہو سکتا ہے؟
مستحب عمل وہ ہو سکتا ہے جو نبی کی سنت سے ثابت ہو، حرام کام وہ ہو سکتا ہے جو نبی کی دین سے ثابت ہو، واجب کام وہ ہو سکتا ہے جو نبی کی سنت سے دین سے ثابت ہو، مکروہ کام تب ثابت ہو سکتا ہے جب نبی کے دین میں ہو۔ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے ہم کسی چیز کو مکروہ بنا دیں۔ جیسے ملتا ہے کہ امیر شام سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا تھا، تو اس کو جب ایک شخص نے، قاضی نے کہا اس محفل میں، اے امیر شام، تو یہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے، اور جبکہ نبی کی شریعت میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے، تاکہ مجھے اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا کہ اس میں کیا ہے، یہ تو برتن ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، لہذا مجھے اس میں کوئی غیر مناسب بات نظر نہیں آتی۔ تو اس وقت وہ قاضی کہتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، میں تجھے مصطفیٰ کے دین کی بات بتا رہا ہوں، تو دین میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، دین میں مرضی خدا جو مصطفیٰ نے دین پہنچایا ہے، تو لہذا ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ آج ہے یوم اربعین، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کا دن، چہلوں میں امام حسین منا رہے ہیں۔ ایک چیز کی اصلاح چاہتا ہوں کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے، آج کا دن کون سا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا چہلم، جسے یوم اربعین کہتے ہیں، ایسے ہی نہیں۔ اس یوم چہلم کو آپ کس کیلنڈر کے اعتبار سے مناتے ہیں؟ کیا چاند قمری اعتبار سے مناتے ہیں، یا آپ عیسوی سال کے ساتھ مناتے ہیں، یا بکرمی ہے نا، جو بکرمی یا بکرمی آپ کہیں، جو دیسی سال ہوتا ہے؟ تو جیسے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے بہار کے بعد والا، بھادو مہینہ چل رہا ہے، لہذا ہم یہ چہلم کس شہر کی مناسبت سے منا رہے ہیں؟ قمری حساب سے یا عیسوی اعتبار سے یا بکرمی قمری اعتبار سے؟ کیوں منا رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں یا 14 کے فرمان کو مانتے ہیں، ایسے کہیں گے؟ یا علی توجہ چاہتا ہوں۔ لہذا دیکھیں قرآن مجید نے آواز دی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے رسول اللہ کے پاس آئے تھے کچھ یہودی، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ چاند باریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتے ہوتے موٹا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی کے ایک صحابی معاذ ابن جبل نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ چاند کم اور زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ سوال کیا، ہو سکتا ہے دونوں نے کیا، صحابی نے بھی کیا اور یہودیوں نے بھی کیا، تو سید الرسل جواب میں وحی الہی کے منتظر ہوئے۔ یہ اسی محفل میں جبرائیل امین یہ آیت مجیدہ لے کر نازل ہوئے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے میرا حبیب یہ یہودی لوگ جو تجھ سے سوال کر رہے ہیں چاند کے بارے میں، یا تیرا صحابی سوال کر رہا ہے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان کو جواب دے دے یہ چاند کی یہ کم اور زیادہ اور پھر کم ہونا یہ اللہ نے لوگوں کے لیے ایک اسلامی کیلنڈر بنایا ہے اور حج کی تاریخیں فکس کرنے کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کی آیت مجیدہ میں اس کا جواب دیا، کیا یا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، تقویم جس کو آپ بولتے ہیں، کیلنڈر ہمارے یہاں اس زبان میں، تو لہذا کہا کہ یہ اسلامی کیلنڈر قمری حساب سے،
یہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے لوگوں کے لیے اور حج کی تاریخ معین ہوتی ہے. لوگوں کے لیے زکوٰۃ نکالنی ہے تو سال مکمل ہو، خمس کی تاریخ سال مکمل ہو. حج کے لیے وہ کس ماہ میں جانا ہے. بچی 9 سال کی ہو گئی ہے تو بالغ ہو گئی ہے چاند کے حساب سے. لڑکا 15 سال مکمل ہو گیا چاند کے اعتبار سے تو وہ بالغ ہے. اگر اس سے پہلے کوئی علامات بلوغت اس کے اوپر ظاہر ہوئی ہیں تو پھر وہ بالغ ہو گیا. اگر اس سے 15 سال سے پہلے علامات بلوغت ظاہر نہیں ہوئی تو پھر وہ 15 سال کے بعد جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے. تو لہذا اس کے اوپر نماز روزہ فرض. بچی 9 سال چاند کے حساب سے مکمل کرے، نماز روزہ حجاب اس کے اوپر واجب ہے، دیگر واجبات. تو اللہ کہہ رہے یہ لوگوں کے لیے اسلامی کیلنڈر ہے اور حج کی ڈیٹیں. اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے قرآن میں جو کیلنڈر ہمارے لیے پسند کیا وہ کون سا ہے؟ اسلامی کیلنڈر چاند کا. ایسے کہ نہیں؟ کیا عیسوی پسند کیا؟ کیا یہ بکرمی کیلنڈر اللہ نے پسند کیا؟ نہیں کیا. ایک چیز کی اصلاح، ہمارے یہاں ایک کیلنڈر ہے بکرمی جو راجہ اجیت جیٹ ایک بادشاہ تھا جو ہند میں تھا. اس وقت تو پاک ہند کی تقسیم پہلے 1400 سال سے بھی پہلے حضرت عیسیٰ کے زمان کی ولادت سے 102 سال پہلے یہ کیلنڈر بنا. یہ بکرمی جو کیلنڈر جو آپ کہتے ہیں جس کو دیسی کیلنڈر بھی آپ کہتے ہیں جی، اس کو کتنے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 102 سال پہلے. اللہ نے ہمیں کون سے کیلنڈر کا حکم دیا؟ چاند کے اعتبار سے. چیل ہم کس اعتبار سے منا رہے ہیں؟ چاند کے اعتبار سے. اب آتے ہیں بکرمی مہینے میں 18 جیٹھ اور 10 ہاڑ. پہنچ گئے آپ؟ کون سی تاریخیں؟ 18 جیٹھ اور کہتے ہیں جی 18 جیٹھ ہے امام حسین کی یوم عاشور. کہتی ہے نا پاکستان میں بڑی مجالس شروع ہو گئی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ 10 ہاڑ یہ بھی ہے یوم عاشور. اب فیصلہ کریں. جنہوں نے زیادہ وہ ڈیریاں فل کرنی ہے نا، تجارت کرنی ہے، وہ ان چیزوں کی اصلاح نہیں کریں گے. اور میں جہاں پہ بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں نا، خدا گواہ میں اس ارادے سے جاتا ہوں کہ یہ میری مجلس آخری ہو. یا علی صلوات پڑھ دے محمد وحید اللہم صلی علی. اصلاح ہونی چاہیے ہماری مجالس میں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقصد کو سمجھیں. امام حسین ابن علی کے قیام کا مقصد اصلاح تھا. امام حسین ابن علی ایسے نہیں تھا لوگوں کو ایسے خوش کر کے بس جنت کے نظارے دکھا کے. نہ، امام حسین ابن علی باعمل با کردار تھے، قرآن کے وارث، قرآن پہ عمل کرنے والے تھے. لہٰذا اب یہ 18 جیٹھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 18 جیٹھ والے دن اس وقت یوم عاشور تھی. پھر کہتے ہیں جی نہیں 10 ہاڑ کو یوم عاشور تھی. اپنے ایمان سے بتاؤ، ایک مہینے کے 1 سال کے 2 مہینے ہیں. کہ یہ ممکن ہے کہ 10 محرم 2 مہینوں میں آ جائے؟ عقل بھی کہتی ہے کہ یہ بات آپ کا حساب غلط. ایسے کہ نہیں؟ عقلی طور پہ بھی یہ حساب صحیح نہیں. تو لہذا اب جو عیسوی اعتبار سے جو میلادی کیلنڈر ہمارے یہاں چلتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو پھر بھی 18 جیٹھ اور 10 ہاڑ یوم عاشور نہیں بنتی. کیسے؟ آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں. آج کے دور میں گوگل پہ سرچ کر کے تاریخ لکھ کے آپ 50 سال پہلے کی چاند کی تاریخ معلوم کرنا چاہیں، آپ 500 سال پہلے کی تاریخ معلوم کرنا چاہیں، وہ سب کیلکولیٹر ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے سب گوگل پیش کر دے گا. ہر چیز پکی پکائی ہے، صرف کھائیں. لہذا کیا ہے
اب اس کے مطابق کہ جو عیسوی سال ہے انگریزی کیلنڈر 10 محرم کو تھا 680 عیسوی سال کون سا تھا 680 عیسوی تھا اور اس وقت تھا اکتوبر کا مہینہ وہ تھا 9 یا 10 اکتوبر بعض میں آتا ہے کہ 9 اکتوبر تھی بعض میں آتا ہے کہ 10 اکتوبر تھی کب جب 61 ہجری کی 10 محرم تھی 61 ہجری کی 10 محرم کو کیا تھی 680 عیسوی تھی انگریزی تھا اور 9 یا 10 اکتوبر تھی تو اکتوبر یعنی 9 اور 10 اکتوبر ہے 10 محرم کو تو اب یہ جو جیٹھ اور ہاڑ کا مہینہ ہے یہ کس میں آتا ہے یہ آتا ہے مئی میں اور جولائی میں مئی اور جون میں ایسے کہ نہیں 31 مئی کو 18 جیٹھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد مئی کے بعد جون آ جاتا ہے تو جو جیٹھ اور ہاڑ ہے یہ مئی اور جون میں آتا ہے اکتوبر میں نہیں آتا تو کسی طرح سے بھی تاریخی حقائق کو کیلکولیٹ کیا جائے کسی طرح سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 ہاڑ کو ہی ہے یا پھر 18 جیٹھ کو ہی ہے بات سورہ یا صلوات پڑھے محمد رحیم اللہم صلی علی بات پہنچ رہی ہے تو لہٰذا اب 18 جیٹھ اور 10 ہاڑ عاشور ثابت نہیں ہوتی تو پھر یہ 10 ہاڑ اور 18 جیٹھ ہم کیوں مناتے ہیں تاریخ اور ریسرچ کے مطابق تقریباً آج سے 250 سال پہلے نارووال سے 18 جیٹھ کی عزاداری کی بنیاد رکھی گئی نارووال سے اور شمال پنجاب میں جو ہے شمالی علاقے میں اس میں جو تھا آج سے 100 سال پہلے 10 ہاڑ کو مجلس امام حسین کی بنیاد رکھی گئی یعنی یا 250 سال پہلے یا 100 سال پہلے اب ان لوگوں نے 18 جیٹھ کو اور 10 ہاڑ کو امام حسین کی مجلس کیوں رکھی انہوں نے رکھی تھی اس زمانے کے جو کسان ہوتے تھے وہ فصلیں اپنی اٹھاتے تھے چونکہ مہینہ کون سا ہوتا تھا مئی کا مہینہ فصلیں اٹھاتے تھے آج سے 30 سال پہلے مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ مئی کے مہینے میں فصلیں اٹھتی تھی آج تو سال میں 4 فصلیں اٹھا لیتے ہیں لوگ ایک ہی زمین پہ صلوات پڑھے محمد رحل پہ تو لہذا لوگ فصلیں اٹھاتے تھے مئی کے مہینے میں کہ ہمارے پاس کچھ پیسے آئیں گے ہم امام حسین ابن علی کا فرش عزا بچھائیں گے اور جو شمالی علاقہ والے ہوتے وہ کہتے تھے کہ جب یہ 10 ہاڑ یعنی جون کا مہینے میں 10 ہاڑ آئے گی ہم اس دن مجلس کا اہتمام کریں گے تو یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا تھا ہم اپنی فصلیں اٹھائیں گے وہ کہتے تھے ہم اپنی فصلیں اٹھائیں گے یعنی ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو نیاز تبرک پڑھنے والوں کی کوئی خدمت تو تب ہم فرش عزا امام حسین بچائیں ان لوگوں نے بنیاد رکھی تھی اس وجہ سے ہمارے پاس کچھ پیسے ہوں ہم نیاز کا اہتمام کرنے پڑھنے والوں کو کوئی نیاز اور خدمت دیں باقی ہم انتظامات میں خرچ کریں لیکن آج ہم لوگ اندھی تقلید میں چڑھ پڑے اور ہم کہتے ہیں کہ 18 جیٹھ روز عاشور ہے اور 10 ہاڑ روز عاشور ہے اور آج کل یہ اشتہارات بھی چھپ رہے ہیں کہ 10 ہاڑ جو ہے یہ کیا ہے 10 محرم الحرام ہے یہ ہمیں حق حاصل نہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے وہ چاہتے ہیں 10 محرم کی جو عظمت ہے جو اس کی مظلومیت ہے جو اس کی ایک شان بیان کی گئی ہے وہ کم ہو جائے ائمہ ہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بکرمی مہینہ تھا جس کے 9 مہینے 30 کے ہیں جو ہے ساکھ
وہ ہے 31 کا، اور ہاڑ اور جیٹ جو ہے وہ 32 کہ یہ مہینے ہیں۔ ائمہ ہدا کے زمانے میں بھی یہ مہینے تھے، لیکن کیا ائمہ ہدا نے ان ڈیٹوں کو اپنی زندگی میں منایا؟ اس کیلنڈر کا جو ہے اہتمام کیا، لوگوں کو حکم دیا؟ معصومین کے زمانے میں تھا، معصومین نے نہیں دیا۔ یہ ایک راجہ تھا جو ہند میں تھا، یعنی یہ پاکستان اور ہند کا راجہ تھا، لیکن وہ تھا سرائکی زبان والا، تھا وہ سرائکی زبان والا، تھا تو وہ ہندو، تو وہ کیلنڈر تھا ہند و پاکستان کا، اس جگہ سے باہر کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ائمہ ہدا نے اسلامی جو ہے وہ مہینے کو اس کی رغبت دلائی ہے۔ ائمہ اہل بیت کی سیرت کو آپ اٹھائیں، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نکلتا تو میرے بابا 10 دن تک آپ کو کوئی بھی ہنستا نہیں دیتا، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محرم کے چاند کے حساب سے امام حسین کی شہادت اور ان کے غم کا اظہار کرتے۔ دیگر معصومین کی روایت میں ملتا ہے کہ جیسے مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ہم جو تھے محرم کے چاند کی خبر کیسے ملتی؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آواز اٹھتی ہم سمجھ جاتے کہ آج محرم کی پہلی کی رات مدینے میں۔ تو اہل بیت اطہار نے اسلامک جو اسلامی مہینہ ہے، سال ہے، اس کو فالو کیے، اس کو اپنایا ہے۔ اور ہم لوگ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں 10 آڑ اور جو ہے 18 جیل کی مجلس کا انکار کر رہا ہوں، نہ، مجلس امام حسین علیہ السلام آپ کسی وقت کر سکتے ہیں، چاہے رات کو کریں چاہے دن کو کریں، کسی دن کر سکتے ہیں، لیکن اس دن کو نام یوم عاشور نہ دیں، تاکہ یوم عاشور کی عظمت کم نہ ہو، اپنے آنے والی نسلوں تک صحیح صاف دین پہنچائیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص غیر اسلام دین لے کر آیا، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا بدنصیب ہے آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ لہذا چہلوں میں امام حسین علیہ السلام، ہم آج کے دن جو چہلے میں امام حسین مناتے ہیں کس تاریخ سے؟ چاند کے قمری حساب سے، تو لہٰذا آج کے دن کیونکہ زیارت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں امام اللہم صلی علیہ۔ آج کے دن امام کی زیارت ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی مختصر زیارت ہے، خدا گواہ اس کو 3 منٹ نہیں لگتے اس زیارت کو پڑھتے ہوئے۔ جن لوگوں کو صحیح عربی نہیں آتی وہ کسی اور کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، زیادہ زیادہ 5 منٹ لگیں گے، 5 منٹ سے زیادہ کی زیارت نہیں، مختصر زیارت امام حسین علیہ السلام، وہ زیارت پڑھیں آج کے اعمال میں سے۔ اس لیے کہا ہے کہ ہمارا مومن وہ ہے کہ جو زیارت الاربعین، چہلم کے دن امام حسین کی زیارت کرے۔ ہم یہ کہیں یہاں سے زیارت پڑھ کے اے فرزند رسول حسین ابن علی، تیری قبر پہ تو ہم زیارت کے لیے نہیں آ سکے، یہاں سے ہمارا سلام قبول ہے۔ امام حسین کی زیارت کا کتنا ثواب ہے۔ روایت ہے بی بی عائشہ سے، وہ کہتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا سید الرسل کی گود میں امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، میں نے دیکھا نبی پاک بڑے خوش ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ حسین بہت پیارا لگتا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں میری زوجہ ھذا ثمر فؤادی، یہ میرے جگر کا میوہ ہے، وقرۃ عینی، یہ حسین میری آنکھوں کا نور ہے۔ اے میری زوجہ، میرے اس نواسے کی شہادت کے بعد جو بھی اس کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس زائر کو مجھ نبی کے ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو معمولی نہ سمجھے، بڑی عظمت ہے، اور جن کی بڑی بڑی مشکلات ہیں، مصیبتیں گھروں میں آ چکی ہیں، خدا گواہ ہے
اپنی سارے کاموں کو سمیٹ کے ذرا کربلا تو جائیں، حاضری تو دیں امام حسین کی زیارت کے لیے، اور تحت قبہ حسین دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ امام کی اس قبے کی حرمت کے صدقے آپ کی دعا مستجاب کرے۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں اللہ پر یہ حق ہے، شہادت امام حسین ابن علی کے بعد اللہ نے قبہ حسین کے نیچے مانگنے والی دعا کو قبول کرتا ہے اللہ۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ملتا ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا، علماء محدثین نے لکھا کہ شہادت امام حسین ابن علی کے بعد جو بھانج عورتیں تھیں، بچے نہیں ہو رہے تھے، حکیموں ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا کہ تمہاری گودوں میں اولاد نہیں ہو سکتی، قبر حسین ابن علی کی زیارت کے لیے گئیں، وہاں پر خدا سے دعا مانگی، اللہ نے حسین ابن علی کے صدقے صاحب اولاد فرما۔ لہذا امام حسین ابن علی کی زیارت کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو سید رسول فرماتے ہیں میری زوجہ، اس کو ایک میرے حج کے برابر ثواب۔ بی بی عائشہ حیران، یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء، آپ کے حج کی برابری؟ فرماتے ہیں حیران کیوں ہوتی ہے، جو میرے حسین کی زیارت کرے اللہ اس کو میرے 2 حجوں کے برابر ثواب۔ بی بی عائشہ اور حیران ہوئی، رسول اللہ نے کہا اللہ اس کو میرے 3 حجوں کے برابر ثواب عطا کرے۔ روایت کہتی ہے بی بی حیران ہوتی رہی، بالآخر رسول اللہ نے فرمایا او میری زوجہ سن لے، اللہ حسین کے زائر کو میرے 90 حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کتنی عظمت ہے زیارت امام حسین ابن، معمولی نہ سمجھیں، خدا گواہ ہے، زیارت امام حسین ابن علی کے لیے ضرور جائیں۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اب یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کس دن ہے؟ یہ چہلم کے دن، یہ قمری اعتبار سے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت جی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کی اصلاح کر، بعض لوگ حج پہ نہیں جاتے، بھئی آپ حج پہ کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں جو حج پہ جو کربلا جائے اس کو 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے، تو ہم کربلا جائیں، ہم مکے جائیں تو 1 حج کا ثواب ہے، تو ہم کربلا جاتے ہیں 70 حجوں کا ثواب۔ کیا امام معصوم نے فرمایا تو واجب حج چھوڑ کے کربلا جا، اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب دے؟ خدا گواہ کسی امام کا یہ حکم نہیں۔ ہاں جس نے واجب حج ادا کر لیا یا جس کے اوپر حج واجب نہیں ہوا وہ کربلا جائے، اللہ اس کو 70 مستحب حجوں کا ثواب عطا کرتا۔ یہ بے دینی ہے کہنا کہ میں واجب حج نہیں کرتا، میں کربلا جا رہا ہوں۔ امام حسین ابن علی سے بڑی ہم خدا کی معرفت رکھتے ہیں، حسین ابن علی کے نام پہ حج کو چھوڑ دیں، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، او میرا دوست، او حسین ابن علی کا عزادار، او حسین ابن علی کا حبدار، ذرا تاریخ پڑھ، حسین ابن علی نے 25 حج پیدل کیے تھے اور 26واں حج حکومت نے نہ کرنے دیا، ورنہ امام کا 26واں حج، 25 حج آپ نے پیدل کیے تھے۔ حج کتنے واجب ہیں؟ 1، باقی حج کیا تھے؟ مستحب۔ اب امام حسین ابن علی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں اور پیدل حج کر کے بتا رہے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی شرافت بتا رہے ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد میں سب سے پہلی چیز کا نام توحید ہے۔ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو آپ کو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ تو لہذا امام علیہ السلام ایک واجب حج کرنے کے بعد مستحب حج پیدل انجام دے کر حسینیوں کو، عزاداروں کو، حبداروں کو پیغام دے رہے ہیں، خبردار حسین ابن علی کے نام پہ حج چھوڑ کر میری زیارت کو نہ آنا، آؤ میں حسین حج سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ہم حج چھوڑ دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔
اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں من یمت ولم یحج حجت الاسلام فلیمت ان شاء یہودیا ان شاء نصرانیا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کو موت آئے اور اس نے حج نہ کیا ہوا ہو جس کے اوپر حج واجب ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے نصرانی ہو۔ اللہ، یعنی امت مصطفیٰ کا یہودی اور نصرانی مرا ہے جس نے واجب حج چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کا بڑا عزادار ہو، بڑا زوار ہو۔ کہتے ہیں جی میں نے 14 مرتبہ مسافر شام کا میں زوار ہوں، میں جی 14 مرتبہ 12 مرتبہ 5 مرتبہ امام حسین کا زوار ہوں۔ بے شک امام حسین کا تو زوار ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، صرف زوار ہونے پہ ناز کر رہا ہے۔ حسین کا کردار کہاں ہے؟ حسین کی نمازیں کہاں ہیں؟ حسین کی عبادت کہاں ہے؟ حسین کی سخاوت کہاں ہے؟ صرف کربلا میں جا کر امام کی زری کو چوم آیا ہے، اس کا نام زیارت نہیں ہے، یہ تو حاضری دے کر آیا ہے۔ زیارت امام وہ ہے جو امام صادق نے بتایا کہ غسل کر اور طہارت کے ساتھ پاک کپڑے پہن کے متواضع ہو کے عاجزی کے ساتھ قبر حسین ابن علی کی طرف جا اور پھر اذن دخول پڑھ، پھر اس کے بعد قبر امام کی طرف کھڑے ہو، سر کی طرف کھڑے ہو، پھر آپ کی دائیں طرف کھڑے ہو زیارت پر، پھر پاؤں کی طرف علی اکبر کی زیارت پڑھ، پھر گنج شہداء کی زیارت پڑھ۔ آل محمد نے تو یہ آداب بتائے، اور پھر نمازیں پڑھ، اور یہ زیارت پڑھنے کے بعد نماز پڑھ، اس نماز کے بعد دعا پڑھ، یہ ہے زیارت امام حسین۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ جانے غسل بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ تو اتنا بھی کہہ دیتے ہیں ہم بغیر غسل کے حاضری دے آئے۔ مولانا صاحب دل تو پاک ہونا چاہیے، اپنی خباثتوں کے پھر جواز کا فتویٰ بھی ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ خود نجاست کی حالت میں گئے، اب وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی بس ہم دلیل ڈھونڈ لیں کہ یہ بھی ہماری ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ دل پاک ہونا چاہیے۔ نجاست کی حالت میں غسل واجب ہو تو فقہا فرماتے ہیں امام معصوم کی زری والی جگہ پہ بھی آپ نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ ہم کیسے زیارت کرتے ہیں؟ امام جاتے ہیں صرف حاضری لگا کے آ جاتے ہیں، اور زیارت جب پڑھیں تو زیارت میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ زیارت میں یہ جملے تو آپ کو یاد ہے نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کربلا میں نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں؟ امام کہتے ہیں کہ نہیں زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں؟ امام صادق کی تعلیم یافتہ ہے، گویا زیارت امام پیغام دے رہی ہے او حسین کا ظاہر، یہاں اگر بے نمازی آیا تھا نمازی بن کے جا، اگر زکوٰۃ نہ دینے والا تھا تو زکوٰۃ ادا کر۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کیا۔ یہ بھی زیارت کے جملے۔ جو آج کی زیارت ہے اس کا کیا جملہ ہے؟ اس کا یہ جملہ ہے کہ اے فرزند رسول لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحِيَرَةِ الزَّلَالَةِ۔ جو آج کی زیارت اربعین ہے جو اس کا جملہ ہے، امام صادق نے یہ تعلیم دی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے میرا جد حسین، آپ وہ ہیں، آپ کے قیام کا مقصد تھا لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے باہر نکالنا۔ امام کی شہادت کا مقصد، اور امام صادق بتا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ امام کے نام پہ ممبروں سے گمراہیاں بیان ہو رہی ہیں، اور گمراہوں کو ہم خود بلا رہے ہیں، جو ہم سے دنیا بھی لے جاتے ہیں اور ہمارا دین بھی لے جاتے ہیں۔ خدا کا کتنا یہی لوگ خسر الدنیا والآخرہ، جن کو دنیا بھی دے بیٹھے اور جن کی وجہ سے اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھے۔ تو لہذا جو ہے امام کا مقصد کیا تھا؟ معاشرے کو گمراہی اور جہالت سے باہر نکالنا۔ جہالت جب قرآن سے دور ہوں گے، 14 کے فرمان سے دور ہوں گے، تو ہماری زندگی میں کیا ہوگی؟ جہالت اور گمراہی ہوگی۔
اور امام حسین علیہ السلام کا جو قیام کا مقصد تھا آپ نے خود کو قربان کر. تو لہٰذا اگر ہم خاموش رہ جاتے ہیں معاشرے کی خرابیوں پہ، گندگیوں پہ، گناہوں پہ کتنے مجرم ٹھہریں گے. روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ خدا نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دو. دونوں فرشتے زمین پر آئے تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا اس میں تو فلاں عابد ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے ہلاک کریں؟ خدا سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو تو ہلاک کریں یا نہ کریں. دوسرے فرشتے نے کہا کہ خدا سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، خدا کو ہر چیز کا علم ہے، جب اس کا حکم ہے تو بس ہلاک کر دیں چاہے عابد ہی کیوں نہیں. اب اللہ نے اسی فرشتے کو وحی کی جس نے یہ معرفت والا جملہ کہا. خدا کی طرف سے وحی ہوئی ہے ملک اس بستی کو ہلاک کر دے اور اس بستی کے اس عابد کو پہلے عذاب میں مبتلا کرنا. بستی کو کیسے ہلاک کیا؟ زمین سے اٹھا کر آسمان سے الٹا اس کو پھینک. اللہ اس عابد کے اوپر اس کو پہلے عذاب آنا چاہیے. بار الہ تیرا حکم ہے لیکن چاہتا ہوں کچھ سمجھ تو جاؤں، آخر تیرا قہر اتنا کیوں آ رہا ہے؟ کہا کہ اے ملک اس لیے یہ عبادت تو کرتا تھا، اس بستی میں لوگ میرے دین کی مخالفت کرتے تھے، میرے دین کا تماشا بناتے تھے، دین میں خرافات کرتے تھے، بدعات ایجاد کرتے تھے. یہ نہ ان کو روکتا تھا نہ ٹوکتا تھا. کیوں؟ اگر ان کو روکا میرے مخالف ہو جائیں گے. جو میری عزت کرتے ہیں، میرا ہاتھ چومتے ہیں، میرا مقام و مرتبہ جانتے ہیں، یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے. اے فرشتے اس کو اپنی عزت کی پرواہ تھی، میرے دین کی پرواہ نہیں. اللہ خدا گواہ ہے وہ عبادت گزار عابد ہو کہ اللہ کے دین کی اگر پرواہ نہیں کی تو خدا نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا. اور اگر ہم لاپرواہی کریں اپنے گھروں میں، ہماری اولاد کوئی خرابیاں کرے، ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی خرابی ہو، ہمارے رشتہ داروں میں خرابی ہو اور ہم چپ کر کے تماشا بنے رہیں، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. ممبر پہ علماء آئیں اور جو وہ حق کلمہ حق بیان کریں، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر ہم خاموش رہ دیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں جواب دیں. لہٰذا امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ ہر شخص پر اس کی جو علمی بساط ہے اس کے مطابق لوگوں کو آسان لفظوں میں نماز روزے کی تلقین کر سکتا ہے، پردے کی بات کر سکتا ہے، اچھے اخلاق کی بات کر سکتا ہے، اور اس طرح حلال حرام کی بات کر سکتا ہے، اپنے انداز میں سمجھائیں. تو لہٰذا روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام. جو شخص کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ. نبی کی خدمت میں اتنے اصحاب بیٹھے تھے، خوش ہو گئے، کہتے الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھنے والے ہیں، ہم ہی لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، ہم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، بس اب ہم جنتی ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا میرے اصحاب اس لا الہ الا اللہ پر فخر و ناز کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پہ جہنم حرام ہے، لیکن شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کی توہین نہ کرے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کوئی کیسے توہین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ پڑھ کر اس کے سامنے اللہ کے دین کا تماشا بنایا جائے، اللہ کے دین کا مذاق بنایا جائے، اللہ کے واجبات کو چھوڑا جائے، حرام کاموں کو حرام کاموں کو انجام دیا جائے اور یہ چپ کر کے خاموش بیٹھا رہے، نہ ان کی اصلاح کرے، نہ روکے، نہ نیکی کا حکم دے. یہ وہ بد نصیب ہے جو لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کی توہین ہو رہی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی توہین، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے، یہ لا الہ الا اللہ کی توہین ہے. نبی نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، دین اسلام کو قبول کر لو، دین اسلام کے اوپر عمل کرو. تو لہٰذا امام حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد بھی کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا. لہٰذا مومن وہی کامیاب ہے جس کا ہر عمل یا قرآن کے مطابق ہو یا 14 کے
فرمان کے مطابق وہ صلوات پڑھیں محمد وال۔ بس آخری روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ روایت میں ہے کہ دیکھیں دین کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، فرزند رسول، سلام کے بعد میں نے پوچھا کہ اکرم الناس کون ہے مدینے میں، سب سے زیادہ سخی لوگوں نے آپ کے در کا اشارہ کیا۔ مولا میرے اوپر خون بہا کی ضمانت ہے، میں نے 1000 درہم دینا ہے، خدا را میری مدد کیجیے۔ امام فرماتے ہیں میرے پاس آیا تو ضرور ہے، میں تجھ سے سوال کروں گا، 3 سوال کروں گا، جتنے فیصد تو نے جواب دیا اتنے فیصد میں تجھے پیسے دوں۔ اگر تیرا 1 جواب صحیح ہوا تو تجھے میں 1 حصہ، اگر تو نے 2 جواب دیے تو پھر 2% تجھے دیت کے پیسے دوں گا، اگر تیرے 3 جواب صحیح ہوئے تو میں ساری تیری دیت کے پیسے میں حسین ادا کروں۔ کہتا ہے فرزند رسول آپ علم نبوت کے وارث، میں نادان اور جاہل، میرا آپ سے کیا مقابلہ؟ تو امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا تھا المعروف بقدر معرفہ، لوگوں سے نیکی کرو ان کی معرفت دین کے مطابق۔ دیکھو پہلے دین کتنا ہے، جس کے اندر جتنا دین ہے اس کی اتنی قیمت، بے دین کی کوئی قیمت نہیں، قیمت دیندار کی، جتنا دیندار ہوگا اتنا قیمتی ہوگا۔ کہتے ہیں آقا اے فرزند رسول آپ سوال کریں، مجھے معلوم ہوا تو جواب دوں گا، اگر مجھے جواب نہ آتے ہوئے تو پھر آپ کے علم سے استفادہ کروں گا۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ مرد کے لیے، مومن کے لیے ایما افضل العمل، یہ بتاؤ کہ انسان کے لیے افضل عمل کون سا ہے؟ کہتا ہے الایمان باللہ، افضل عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اور توحید کا اقرار رکھتا ہے، اللہ کو اللہ مانے، اللہ کی اوصاف کو بھی جانے، اللہ کون ہے۔ لہذا علماء سے ذرا پڑھنے والوں سے کہا کریں آج ہمیں توحید سناؤ۔ ہمیں ولایت بڑی اچھی لگتی ہے، مولا علی توحید کو بڑا پسند کرتے ہیں، ولایت بھی سنو، ولایت کو بھی بیان ہونا چاہیے اس موجودہ دور میں، چونکہ ناسبیت بھی بڑی اٹھ رہی ہے اور حملے کر رہی ہے۔ لیکن میرا دوست جہاں ولایت کے اوپر تو اتنا تذکرہ کرتا سننا پسند کرتا ہے، وہاں دین کی بنیاد پہلے توحید پر ہے، پھر نبوت پر ہے، پھر ولایت پر ہے، تو لہذا توحید بھی صحیح ہے۔ تو لہذا کہا کہ اللہ کی ذات پر ایمان۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ انسان ہلاکت سے کب بچتا ہے؟ کہتے ہیں الثقۃ باللہ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ شخص ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ ملتا ہے کہ کچھ لوگ پرانے زمانے میں حاجی جا رہے تھے حج پہ، انہوں نے کسی کو کہا کہ رسی اور ڈول لے لو، راستے میں انشاءاللہ پیاس سے نہیں مریں گے۔ راستے میں ان کو پیاس نے ستایا، بیچارے پانی تلاش کرتے کرتے انہوں نے دیکھا دور سے ایک کنواں باہر، چشمہ جاری ہے، کنواں باہر ابل رہا ہے پانی، ہرن کنویں سے باہر پانی پی رہے ہیں، ہرن پانی کنویں کا باہر سے پی رہے ہیں، پانی باہر ابل رہا ہے، خوش ہو گئے، حیوان سیراب ہو رہے ہیں، بس ہمیں تو ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تو لائے تھے کہ ڈول اور رسی ہے تو پیاسے نہیں مریں گے۔ جیسے ہی قریب بڑے حیوان بھاگے، حکم خدا سے زمین نے پانی کو جذب کر لیا، کنویں نے پانی کو نیچے اتارا۔ حیران ہو گئے پانی کہاں گیا، ڈول ڈالتے ہیں پانی کا قطرہ نہیں ہے، پورا کنواں خشک ہو گیا۔ اب یہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، عبادت گزار تھے، خدا کی بارگاہ میں رو کے فریاد کی بار الہ، حیوان وہ کمزور مخلوق، ادنا مخلوق وہ پانی سے سیراب ہوں، ہم تیری اشرف مخلوق اولاد آدم تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں پانی سے محروم کر رہا ہے، ہمیں روزی سے محروم کر رہا ہے۔ یہ ایک صدا انہوں نے کانوں سے سنی جو کہہ رہی ہے ان حیوانوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اس لیے اللہ نے ان کی رزق کا انتظام کیا، تم لوگوں نے رسی ڈول پہ بھروسہ کیا، مجھ اللہ پہ نہیں کیا، اس لیے پانی مجھ سے نہ مانگو۔
بلکہ اس رسی اور ڈول سے لاؤ۔ بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ کرو، اللہ کی ذات۔ کوئی بھی کام ہو خدا گواہ ہے، کام مکمل انجام دو اور خدا سے کہو میرا اللہ میری اتنی اوقات تھی، میں نے کام کر دیا ہے، اس کو انجام تک تو پہنچا۔ میرا اللہ زمین میں بیج ڈال دیا، سپرے کر دیا ہے، میرا اللہ یہ اس کی حفاظت تو فرما۔ میرا اللہ یہ میں نے مکان بنایا ہے، میرا اللہ یہ میں نے بزنس بنایا ہے، یہ قائم کیا ہے، میں نے یہ آفس بنایا ہے، میں نے یہ فلاں کام کیا ہے، میرا اللہ میری یہ ادنا کوشش تھی، اے مہربان اللہ کرم کرنے والا تو ہے۔ لہذا مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسرا اللہ پر بھروسہ۔ امام فرماتے ہیں یہ بتا مرد کے لیے زینت کون سی چیز ہے؟ زینت والی چیز جو انسان کے لیے خوبصورتی ہے۔ کہا فرزند رسول انسان کے پاس علم بھی ہو اور حلم بھی ہو۔ ایسے نہ ہو علم ہو اور پھر غصے میں بیٹھا ہو اور گالن گلوچ بھی شروع کر دے، لوگوں کو برا کہنا بھی شروع کر۔ علم کے ساتھ کیا ہو؟ حلم ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا جانتا ہو، دین کی خاطر کوئی کافر کہہ دے اس کی پرواہ نہ کرے، کوئی جو ناس بھی کہہ دے پرواہ نہ کرے۔ آل محمد کو بھی بڑی گالیاں پڑی، ان کو بھی پتھر پڑے، لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، ان کو زہر دے دی، ان کو بھی قتل کر دیا، کیا یا نہیں کیا؟ بغض میں کیا نا۔ تو اہل بیت نے بھی تو کتنا علم کا مظاہرہ کیا، علم کے ساتھ علم، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم۔ امام فرماتے ہیں اب یہ بتاؤ اگر کسی کے دامن میں علم اور حلم نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ اس نے کہا پھر مومن کے پاس مال ہو لیکن ہاتھ میں سخاوت ہو۔ اللہ، ایسا نہ ہو مال ہو تو انسان سخی نہ ہو، اور سخاوت کبھی واجب ہوتی ہے کبھی حرام ہوتی ہے۔ سخاوت حرام بھی معلوم ہے؟ آپ کہیں گے سخاوت اور حرام، جی ہم نئی بات سن رہے ہیں۔ آپ شراب کی پارٹی چلائیں یہ سخاوت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ مجرے میں پیسہ لٹائیں یہ سخاوت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ جوا کھیلیں یہ سخاوت ہے، یہ حرام ہے۔ تو حرام میں سخاوت حرام ہے۔ کبھی سخاوت واجب ہے جیسے زکوٰۃ، یہ واجب سخاوت ہے، خمس واجب سخاوت ہے، زکوٰۃ فطرہ واجب سخاوت ہے، بہن بھائیوں کا میراث اور جائیداد میں حق یہ واجب سخاوت ہے، اور گھر میں مہمان ہے اس کی عزت کرنا یہ مستحب سخاوت ہے۔ سخاوت کی اقسام ایک علیحدہ موضوع ہے، صلوات پڑھے محمد رحمہ۔ امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس مال اور سخاوت نہ ہو، کہتا ہے فرزند رسول پھر اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کے ساتھ اس کے پاس صبر ہو۔ تنگ دستی میں کیا ہو؟ صبر سے کیا مطلب ہے؟ یعنی تنگ دستی کے ہوتے ہوئے صبر کرے، یعنی چوریاں نہ کرے، ڈکیتیاں نہ کرے، لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرے، لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرے، حرام خوری نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی کے مال میں سے ایک درہم مالک کی اجازت کے بغیر کھاتا ہے، قیامت کے دن خدا کی طرف سے آواز آئے گی اے فرشتو اس بد نصیب کے نام اعمال سے 4000 رکعت نماز نکال کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو جس کا اس نے ایک درہم کھایا تھا۔ استغفر اللہ رب۔ اتنا گھاٹے کا سودا ہے، آج لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ کسی کے باغ سے ہم نے پھل توڑ لیے، آپ ٹھیلے والے کے پاس کھڑے رہے، ایک آدھا کلو انگور لینے، آپ 7-10 انگور کے دانے کھا رہے، وہ راضی نہیں بیچارہ غریب، ہم حرام کھاتے جا رہے ہیں، کھجور لینے لے کھاتے جا رہے ہیں۔ ہاں جب مالک دے رہا ہے پھر آپ کے لیے جائز، ورنہ شرعاً جائز نہیں ہے ہم اس کی اجازت دے بغیر۔ تو لہذا کہا کہ مولا غربت کے ساتھ صبر، یعنی ایسا نہ ہو انسان بے صبرہ بن جائے حرام رزق کھاتا۔ اور امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر کوئی غربت کے ساتھ صبر نہ کرے، یعنی چوریاں ڈکیتیاں حرام کاریاں حق کھاتا پھرے، بتاؤ، کہتے ہیں مولا ایسے بد نصیب پر پھر ایسا ہو کہ خدا آسمان سے بجلی نازل کرے اور اس کو ہلاک کر دے۔ روایت کا جملہ جب امام نے سنا نا، اتنے پیارے جملے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے عطا کر رہا ہے۔ زہرا کا لال حسین ابن علی
مسکرا کر روایت کہتی ہے آپ نے 1000 درہم اس کو عطا کر کے کہا جا اس سے اس خون بہا کی ضمانت کی قیمت ادا۔ پھر آپ نے اپنی ایک انگوٹھی اس کو ہدیہ کی، فرماتے ہیں جا اس سے اپنے گھر کے اخراجات پورا کر۔ روایت کہتی ہے اس کی قیمت 2000 درہم تھی۔ اور جب امام کی یہ عطا دیکھی اسی لیے بے ساختہ زبان سے کہنے لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس مقام پہ ٹھہرانا ہے۔ اشارہ تھا کہ یعنی اللہ نے امامت کے منصب پہ ایسے آپ کو فائز نہیں کیا۔ اللہ یہ ہے علماء جو لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں دین کی معرفت۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، بس اس دین کی بقا کے لیے زہرا کے لال حسین نے بہت کچھ قربان کیا۔ اجرکم علی اللہ زدہ۔ آج یوم 40 چہلم امام حسین، آپ یہاں چہلم امام حسین منا رہے ہیں، کربلا میں علی کی بیٹیاں بھی چہلم کے دن پہنچے تھے۔ اجرکم علی اللہ زدہ۔ روایت کہتی ہے حضرت جابر جب آئے نا کربلا میں امام حسین ابن علی کی قبر پہ ایک مرتبہ غش کھا کے گر پڑے، اور پھر جب اٹھے تو بار بار زبان میں یہی تھا یا حسین یا حسین۔ روایت کہتی ہے حضرت جابر نے اپنے آقا کی زیارت یا کر رہے تھے یا اسی اثناء میں آپ کے کانوں میں کچھ سواریوں کے آنے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ ساتھ والے سے کہتے ہیں یا غلام ہے یا ساتھی ہے، کہتے ہیں کون ہے ذرا خبر تو لے۔ جب وہ گئے نا تو ایک مرتبہ کہا اے نبی کا صحابی جابر، یہ کوئی اور نہیں، یہ دشمن نہیں، آل محمد کا جو قافلہ لٹا ہوا کربلا سے گیا تھا، شام سے واپس آ رہا۔ اجرکم علی اللہ زدہ۔ روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ ادھر آ رہا ہے اور حضرت جابر اس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ایک مرتبہ ہے کیسے علی کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں اتری۔ روایت کہتی ہے ہائے بیویوں نے خود کو پشت ناکہ سے گرانا شروع کیا، یا میرا چوتھا امام بھی زمین پر آیا۔ حضرت جابر نے بڑھ کر کہا اے فرزند رسول کیا حال ہے؟ میں کہوں گا اے جابر، اے مولا سے کون سے حال پوچھنا چاہتا ہے؟ اے کوفہ کے بازاروں کا حال پوچھنا چاہتا ہے، اور کوفہ کے دربار کا حال پوچھنا چاہتا ہے، یا مولا سے شام کا بازار یا شام کا دربار اور کہاں کا حال پوچھنا چاہتا ہے؟ اور جب سید ساجدین اور یزید کے دربار میں ہے اور علی زادیاں قیدی ہے، اے یزید ملعون اپنے تخت پہ بیٹھ کے ایک ایک بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے من ہی، اور کون ہے یہ بی بی؟ روایت کہتی ہے ایک اور مذکور ہے، اور جس کو ایک عورتوں نے اپنے جرمٹ میں لیا ہوا ہے، کہتا ہے من ہی، کون ہے یہ بی بی؟ اور ان بیبیوں کے پیچھے کون مزدور ہے؟ اور میں قربان ان بیبیوں پہ، اور جس بیبیوں نے حلقہ بنا کے علی کی بیٹیوں کے پردے کا انتظام کیا، یزید ملعون کی نجس نظر نہ پڑے۔ اجرکم علی اللہ زدہ۔ جب یزید نے پوچھا کسی نے بتایا ہذہ بنت علی ابن ابی طالب، اور یہی علی کی بیٹی زینب ہے، یہ اس نے کہا جلاد کو ان بیبیوں کو آگے سے ہٹاؤ۔ جب کوئی نہ ہٹ رہا تھا نا، یہ ملعون ہاتھوں میں تازیانہ لیے آگے بڑھے۔ روایت کہتی ہے
ہائے آل محمد کے گھر کی وفادار بی بی نے وہ بی بی زینب پہ خود کو گرا دیا، ہٹنے کا نام نہ لیا۔ یا ادھر سے یزید ملعون نے جلاد کو حکم دیا، جلاد نے تلوار نکالی۔ روایت کہتی ہے یا بی بی فضہ نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ ہائے دربار کا جائزہ لیا، دربار میں حبش کے کچھ سفیر موجود ہیں، ان کی غیرت کو للکارا، اور میں تمہاری قوم کی بیٹی اور ماں ہوں، اور میرے دربار میں عزت پہ ہاتھ اٹھایا جائے، اور تمہاری غیرت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ازاداروں روایت کہتی ہے اے حبش کے سفیروں نے اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکالا، یا ادھر سے کہو یزید اپنے اس جلاد کو روک، ورنہ تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ جلاد رک جائے۔ یہ منظر جب علی کی بیٹی زینب نے دیکھا نا، فضہ کنیز کے کہنے پہ حبش کے سفیروں کو غیرت بیدار ہو گئی، اس پر حملہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اور مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا مصطفیٰ وہ آزرہ دیکھ، آج کنیزوں کی عزت کا خیال ہے اور تیری بیٹیاں بے ردا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ازاداروں روایت کہتی ہے اور میرا امام سید ساجدین ادھر سے علی کی بیٹی زینب روایت کہتی ہے بی بی کے ہاتھ میں وہ گٹھری ہے جس گٹھری میں امام حسین کا سر ہے۔ روایت کے مطابق امام زین العابدین وہ سر اپنے ساتھ لائے تھے، اسی مقام پر گڑا کھودا، سر امام کو امام کے لاشے کے ساتھ دفن کیا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنا حال کیسے سنایا، فرماتے ہیں جابر ہاں ہونا واللہ قتلت رجالنا، اے جابر اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے وہ جہاں ہمارے مرد مارے گئے، اشارہ تھا ہے وہاں ہمارا اکبر مارا گیا، ہمارا عباس مارا گیا، ہمارے جوان مارے گئے، وَذُبِحَتْ أَطْفَالُنَا، اور جابر یہ وہ جگہ ہے وہ جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، اے اشارہ ہمارا علی اصغر، اے جابر ہاں ہونا صوبیت نساؤنا، جہاں ہماری مخدرات و عصمت کو قیدی بنایا گیا، وہاں ہونا ہورے کا قیام ہونا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں آل محمد کے خیموں کو جلایا گیا، اے آل محمد اے تین دن اے کربلا میں رہے، اے حسین پر گریہ کرتے رہے، عزاداری کرتے رہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔